السلام علیکم. کیا حال ہے بھائی صاحب؟ وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں میرے بھائی؟ الحمد للہ کرم اللہ کا. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. تھینک یو سر. آپ کو کال کرنے کا بڑا شکریہ. تھینک یو. اچھا میرا سوال آپ سے ان تمام نوجوانوں کے بارے میں ہے جو ریورٹ بیک ہو رہے ہیں، رائے جی حق کی تلاش میں ہیں جی جی اور مطلب ہے سچ تک پہنچنا چاہتے ہیں، چاہے نان مسلمس ہیں یا مسلمس ہیں. جی نان مسلمس کو تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں ہی پتہ چلتا ہے یہ جو بھی کنٹروورسیز ہیں جی اسلام کے اندر. تو ان کے بارے میں بتا دیں کہ بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان کے اندر بھی اور آل اوور پوری دنیا کے اندر جو نوجوان ہیں فیملی پریشر کی وجہ سے دین کو پراپرلی کھل کے اسٹڈی نہیں کر سکتے اور فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے کافی کنٹریز کے اندر. جی تو جو باقی کنٹریز ہیں یہاں پر بھی اگر کوئی اس طرح کی کوئی ڈبیٹ وغیرہ ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے UK کینیڈا آسٹریلیا وغیرہ کے اندر، تو نارمل انسان کیا کرتا ہے، گوگل پر جاتا ہے، گوگل سے ریسرچ کرتا ہے. جی سر. لیکن گوگل پہ بھی آپ جب جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو irrelevant اسٹف ملتا ہے. کوئی جو ہے خاص کوئی بک آپ کو نہیں ملتی اور بہت سارا ناقص قسم کی انفارمیشن ملتی ہے آپ کو. تو میں آپ سے مطلب ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وداؤٹ اینی بائس اور پریجوڈائس آپ جو ہے کوئی بکس ریکمینڈ کریں اسلام کے بارے میں. اور دوسرا قرآن کی جو تفسیر ہے وداؤٹ اینی بائس اپنی پرسنل فیوریٹ بکس بھی ریکمینڈ کر دیں. اور اس کے بعد نوجوانوں کے لیے میں ایک ایگزامپل پیش کر دیتا ہوں، 2 ایگزامپل پیش کرتا ہوں نارمل سی. تو جی نوجوان خود فیصلہ کر لیں گے. آپ بھی اس کو کیا کہتے ہیں ایکسپلین کر دیجیے گا تھوڑا. جی تو سر. جو او لیولس میں اے لیولس میں پڑھایا جا رہا ہے، ہم نے خود بھی وہی سب کچھ پڑھ کے آئے ہیں. اور مطلب پیرنٹس جو ہیں لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں پر کیا پڑھایا جا رہا ہے. جیسے ایک نارمل چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نوجوانوں کے لیے، اس طرح کا کافی irrelevant انفارمیشن موجود ہے. جس طرح دی فرسٹ ریولیوشن ہے، نبی علیہ السلام غار کے اندر موجود تھے، جبرائیل امین آئے تو فرسٹ ریولیوشن ہوئی. تو مطلب حدیث ہے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام ڈر گئے اور باڈی کے اندر جو ہے کافی نروسنس آ گئی اور گھر جلدی سے وہ گئے اور اپنی اہلیہ کو انہوں نے بتایا کہ عائشہ مجھے کمبل اڑا دو. یہ ایک مطلب ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو وہی جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کا تو ٹوٹلی اپوزٹ بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پر قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے جب اللہ اپنے بندے کے اوپر قرآن نازل فرمایا تو اس کے جسم کے اندر کوئی کسی قسم کی ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوئی اس کو. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اور دوسرا ایک اور اسی سے ملتی جلتی ایگزامپل ہے کہ اس دن میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ہی میں آن لائن ہی پڑھ رہا تھا. تو اس میں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام غار میں گئے اور ان کے ساتھ ایک بندہ تھا. تو نبی علیہ جی السلام نے اس کو فرمایا کہ تم پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو بریکٹ کے جی اندر اس کے اندر آگے لکھا ہوا تھا انہوں نے اپنی مرضی سے ایک بندے کا نام ایڈ کیا ہوا خود سے، حالانکہ وہ قرآن پاک کے اندر نام نہیں ہے اس حدیث کے اندر. ایک اشارتاً وہ ورس ہے قرآن کا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک بندہ تھا، اس کا نام نہیں ہے حالانکہ. تو وہ بھی بتا دیں، اس کو واضح کر دیں کہ وہ بندہ کون تھا. اور یہ میرے دونوں سوال جو ہیں، دونوں ایگزامپلس نوجوانوں کے لیے کہ وہ خود انالائز کریں اپنے آپ کو کہ جو بھی سلیبس ان کو پڑھایا جا رہا ہے تو وہ کس حد تک
لیجیٹمیٹ ہے. تو جی جی یہ میرے 2 کویشچنس ہو گئے ہیں، تو ان کو آپ کر دیں، اس کے بعد میں آگے نیکسٹ کویشچن جی کرتا سر. ہوں آپ سے. سب سے پہلے آپ نے جو کتابوں کے متعلق میں کس کتاب کو ریکمینڈ کرتا ہوں، تو جو لوگ انگلش جانتے ہیں ان کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کتاب الارشاد، ایک بہترین کتاب ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ کتاب ترجمہ ہو چکا ہے اردو زبان میں. اور قرآن مجید جو ہے وہ ترجمہ کیا میر حامد علی نے، مرحوم نے، وہ شیعہ ترجمات پڑھتا ہے، وہ بہت اچھا، اس کا فٹ نوٹس ہے قرآن کے ساتھ، جو انوٹیشنز ہیں انگلش زبان میں، وہ اچھا ہے، وہ اس کو پڑھایا جائے، بہترین ترجمہ ہے وہ. اس کے علاوہ کتابیں تو اچھی ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ اپنی افسوس کے ساتھ پرسنل فیوریٹ ریکمینڈ کر جو دیں میں وداؤٹ پرسنل، میں اینی تو عربی کتابوں کو پڑھتا ہوں نا. مشکل یہ ہے کہ عربی کتابیں وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان میں سے کون سے کتابیں ہیں جو انگلش میں ترجمہ ہو چکی ہیں یا اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں. تو عقائد میں اگر کوئی شخص جو کتاب ہے شیخ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حق الیقین، اگر اس کو پڑھے وہ بہترین کتاب ہے. اور اسی طرح حدیقۃ الشیعہ مقدس اردبیلی صاحب کی، یہ دونوں اردو میں ہیں، انگلش میں مجھے نہیں معلوم، ان کو پڑھیں، یہ اچھی کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے. اس کی کتاب ہے المراجعات. المراجعات جو ہے وہ انگلش میں ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. سید عبد الحسین شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں، وہ بھی بہترین کتاب ہے. یہ کتابیں بہت اچھی ہیں. اس کے علاوہ عربی زبان میں بہت کتابیں تو بہت زیادہ ہیں عربی زبان میں، وہ اپنی بہت زیادہ کوئی کتاب. پرسنل فیوریٹ بک بتا میرا دیں. میرا میرا جو فیوریٹ بک ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ مختلف سبجیکٹس پہ ہیں. بحار الانوار بہترین کتاب ہے، تفسیر البرہان بہترین کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. قرآن مجید کے تفاسیر میں تفسیر عیاشی، تفسیر فرات کوفی، یہ بہترین ہے کتاب ہے. الاصول من الکافی، الروضہ من الکافی، اس کے بعد الفروع من الکافی، یہ بہترین کتابیں ہیں. کتاب اکمال الدین شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی میرے خیال میں ترجمہ ہو چکا ہے. یہ سب بہترین کتابیں ہیں، ویری گڈ بکس، ایکسلنٹ، جتنی تعریف کریں کم ہے. قرآن پاک اچھا کی تفسیر کے بارے میں جو سب سے آپ سمجھتے ہیں سب سے اوتھینٹک جو بک ہے اس کا بتا دیں. میں نے عرض کیا آپ کو، تفسیر برہان ہے، تفسیر عیاشی ہے، تفسیر فرات کوفی ہے، یہ بہترین تفاسیر، یہ بیسٹ تفاسیر. اچھا، ان کے علاوہ میں تفاسیر کو اردو زبان میں جو تفاسیر لکھی گئی میں ان کو نہیں جانتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ بغیر عیب کے ہوں گے، وہ اکثر بہت معیوب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارے نئے پچھلے 200 سال میں شیعہ مولوی آئے ہیں، یہ اکثر ان کے اخطاء بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ پرابلم ہے. اچھا، لیکن وہ میر احمد علی کا جو انگلش کا ترجمہ میں نے بہت پہلے سال، یعنی 20 سال سے پہلے میں وہ دیکھتا تھا، تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا اس زمانے میں. اب دیکھ لوں تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھے کیسا لگے گا. اچھا، اب آپ نے جو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آپ نے سوال کیا ہے، ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں. دیکھیں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح نووی، نووی صاحب کی شرح ہے مسلم کی شرح ہے نووی صاحب. اچھا، جلد نمبر 1، چھاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے 2009 میں، دارالفکر بیروت لبنان میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 130، یہ اطلاق الایمان علی الاعمال، اس باب میں یہ جملے دیکھیں نووی صاحب کے. نووی صاحب بہت بڑے محدث بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، مخالفین کے. واتفق اہل السنت من المحدثین والفقهاء والمتکلمین، اجماع ہے، اہل سنت کے اجماع ہے، چاہے وہ محدث ہوں، چاہے مجتہد ہوں، چاہے متکلم ہوں، علم کلام کے علماء، على ان الذي المؤمن الذي يحكم بانه من القبلة ولا يخلد في النار، کہ اس بات پہ ہم سب کا اجماع ہے کہ جو شخص مومن ہے، جس کو ہم مومن کہتے ہیں، کہ اہل قبلہ ہے، جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، وہ کون ہے؟ لا يكون الا من اعتقد بقلبه دین الاسلام اعتقادا جازما، وہ صرف وہ شخص ہے جو دین اسلام پہ پکا اپنے دل سے، زبان سے صرف نہیں، دل سے پکا عقیدہ رکھتا ہے، محکم عقیدہ رکھتا ہے. خالیا من الشکوک ونطق بالشہادتین، اور اس کے دل میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کافی نہیں، زبان سے شہادتین کہنا بھی ضروری ہے. وَفَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى إِحْدَاهُمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْقِبَّةِ الَّتِي أَصْلًا، اگر اس میں سے ایک صرف ایک اس کے پاس ہو،
مثلا صرف زبان سے کہتا ہے دل میں نہیں ہے، یا دل میں ہے زبان سے نہیں کہتا، تو اہل قبلہ میں سے نہیں، مگر یہ کہ وہ زبان ہی اس کا کام نہیں کر رہا نا، گونگا جو آدمی ہے اس کی بات ہی اور ہے۔ اچھا، جب یہ کہہ دیا تو میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں بھائی صاحب نے جو سوال کیا، میں ایک حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے کتاب الشریعہ لأبی بکر محمد ابن الحسین الآجوری، جزء اول، چاپ دار الوطن، کتاب چھپی ہے سنہ 1997 میں۔ اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 2189 میں، 2189، یہ صفحہ نمبر 2189 ہے، حدیث نمبر ہے 1600 کیا ہے، 1679۔ اچھا بھائی کہاں گیا ہمارا ہائی لائٹر، کہاں گیا بھائی؟ اچھا، اس حدیث میں دیکھیں، ہائی لائٹر ابھی نہیں مل رہا، میں نے کہاں رکھ دیا، گر گیا نیچے، ایک منٹ، کوئی بات نہیں۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہا قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیما تثبته به فیما اکرمہ اللہ عز وجل من نبوته، یا ابن عم هل تستطيع ان تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك اذا جاءك؟ قالت نعم، کہ حضرت خدیجہ نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے چچا کے بیٹے، یہ جو تم کہتے ہو کہ تیرے پاس فرشتہ آتا ہے، یہ جب آ جائے مجھے خبر دے دینا کہ میں دیکھ لوں کہ یہ کیا چکر ہے۔ تو فبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عندها یوما اذ جاءه جبرائیل علیہ السلام، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خدیجہ کے ساتھ ہیں کہ جبرائیل آ گئے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھئی خدیجہ دیکھ لیں جبرائیل آ گیا ہے۔ فقال یا خدیجہ هذا جبرائیل قد جاءنی، قالت اتراہ الان؟ قال نعم، خدیجہ نے کہا کہ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ پیغمبر نے کہا دیکھ رہا ہوں، آ گیا۔ فقالت فجلس الى شقی الایسر فجلس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ادھر آ جاؤ، میری بائیں طرف بیٹھ جاؤ، وہ آ کے بیٹھ گیا، اور اس سے پوچھا کہ اب بھی دیکھ رہے ہو اس کو؟ اس نے کہا اب بھی نظر آ رہا ہے۔ قال نعم، قالت فجلس الى شقی الایمن، پھر کہا کہ ادھر میرے دائیں ہاتھ پہ آ جاؤ، دو دائیں ہاتھ پہ آ گئے، اب بھی دیکھ رہے ہو؟ پیغمبر نے کہا اب بھی نظر آ رہا ہے۔ فتحول فجلس، بلے فتحول فجلس فی حجری، پھر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اب آ کے میرے گود میں بیٹھو، پیغمبر سے کہا، تو پیغمبر آ کے نستجیر باللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گود میں آ کے بیٹھ گئے۔ پوچھا اب بھی نظر آ رہا ہے جبرائیل؟ ہاں نظر آ رہا ہے، وہ ہے۔ فقالت هل ترى، فتحسرت فالقت خمارها فقالت هل ترى الان، پھر حضرت خدیجہ نے کیا کیا، اپنا چادر جو حجاب ہے، وہ جو دوپٹہ ہے، وہ اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا، اب بھی نظر آ رہا ہے؟ ہاں نظر آ رہا ہے۔ قال ما هذا شیطان ان هذا الملک یا ابن عم، حضرت خدیجہ نے پھر کہا کہ چچا کے بیٹے، یہ شیطان نہیں ہے، پر یہ فرشتہ ہے۔ فاثبت وابشر، اب تجھے یقین ہونی چاہیے اور تجھے بشارت ہونی چاہیے۔ ثم آمنت بھی، پھر اس کو کیا ہو گیا؟ ایمان آ گیا۔ ثم آمنت بھی، پھر اس کو ایمان آ گیا۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ ان کے بہت ساری کتابوں میں، اور یہ بخاری وغیرہ میں بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت پہ شک ہوتا تھا، اور وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے تھے، آسمان پہاڑی سے بھی گرنے کی کئی بار انہوں نے کوشش کیا، گرانے کی کوشش کیا۔ تو پھر ادھر یہ ہے، اور یہ خود ہی بھی کہتے ہیں، دیکھیں خود بھی کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک بھی کرے نا، اعتقاد جازم نا، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نبی ان کے اپنے بخاری میں، دوسری کتب میں یہ حدیث بہت زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت پہ شک کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ پہاڑی سے اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر وہ خدیجہ کے چچا کے لڑکے کے پاس گئے، اس نے بھی کہا کہ آپ نبی ہیں، تو پھر کچھ اطمینان ہوا۔ اوکے، اب صحیح ہے بھائی صاحب؟ آپ کے سوالات ختم ہیں بھائی؟ نہیں، سیکنڈ میرا کوشچن تھا کہ نبی علیہ السلام ایک اور انسان کے ساتھ غار میں گئے تھے، اور قرآن پاک میں ہے وہ ورس پورا کہ نبی علیہ السلام دوسرے اپنے دیکھیں وہ ساتھی سے فرماتے ہیں۔
وہ جو ساتھی ہے وہ کون ہے؟ وہ جی، اس کیا کے بارے ابن میں تھوڑا اریقط ہے یا ابو بکر ہے؟ ٹھیک ہے نا، ابن اریقط ہے یا ابو بکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض شیعہ جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر نہیں تھا، ابن اریقط تھا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر ہی غار میں تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بھی موجود ہے کہ ابو بکر غار میں تھا۔ تو یہ جو صحیح، لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر غار میں تھا ہی نہیں، وہ ایک اور شخص تھا، یہ اس کی تائید ہمیں شیعہ احادیث میں نہیں ملتی۔ اوکے۔ صحیح۔ اچھا اس کے بعد پاکستان اور دیگر جو کنٹریز ہے اس کے اندر کافی ڈیبیٹ رہتی ہے کہ اگر ہم اسلام کو پہلے والے اسلام کو اگر واپس لے آئیں تو کافی مسئلے سالو ہو جائیں گے، جیسے اسلام کے اندر اگر ہم جہاد کو واپس لے آئیں یا اس طرح کی کوئی چیزوں کو ہم واپس اگر لے آئیں تو جو ہے کافی بہتر رہے گا۔ لیکن یہاں کے جو کرسچن ہسٹورینس ہیں، جو ریسرچرس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے بالکل اپنی پرفیکٹ کنڈیشن کے اندر ہے، بالکل پرفیکٹلی ورک کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا آپ کی کال جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ عرض یہ ہے کہ اسلام کو پاکستان میں دیکھیں اور دوسرے ملکوں میں یہ تحریکیں تو بہت عرصے سے چل رہی ہیں کہ ہم اسلام پہ دوبارہ اسلامی نظام قائم کریں۔ اب جب ترکی میں خلافت عثمانی تھی، اس زمانے میں عالمی جنگ اول کے اختتام میں، تو اس وقت بھی ہندوستان میں تحریک چلی تھی، تحریک تحفظ خلافت، مولوی محمد علی جوہر یہ لوگوں نے تحریک چلائی تھی کہ ہم خلافت کو گرنے نہیں دیتے۔ تو عرض یہ ہے کہ جو اسلام کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو واپس لائیں گے، کس اسلام کو یہ واپس لائیں گے بھائی؟ یعنی اگر یہ حکومت اسلامی بنانا چاہتے ہیں تو میں نے ہمیشہ کہہ دیا کہ یہ اسلامی حکومت کے رولز اور قوانین کسی کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس۔ جب رولز اور قوانین کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ اسلامی حکومت کیسے بنائیں گے؟ آپ ایک چیز اسلامی بناتے ہیں نا، وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق تو ہو نا۔ مثلا آپ اٹالین ڈش بناتے ہیں، میں ایک اٹالین ڈش بناتا ہوں تو اس کا اگر اٹلی سے ہو، ریسیپی اٹلی سے ہونی چاہیے بھائی، تبھی اٹالین ہوگا نا۔ میں کوئی انڈین کوئزین بناتا ہوں، اگر میں جاپانی کوئی اپنے سے کوئی کھانا بنا لیتا ہوں، اس کو انڈین یا پاکستانی کوئزین کا نام دیتا ہوں، وہ تو پاکستانی کھانا نہیں ہوگا، یہ تو فراڈ ہوگا۔ تو اس طرح ہم جب کہتے ہیں اسلام سے کیا مراد ہے؟ اسلام یعنی وہ جو اللہ نے بھیجا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اسلام ہے۔ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائشات میں اسلامی حکومت کے جو ڈھانچہ ہے، قانون ہے، اسٹرکچر ہے، وہ بالکل نہیں ہے، غائب ہے، نہیں ہے۔ جیسے مثلا اسلام میں کینسر کا علاج نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتے ہیں نا میں کینسر کا اسلامی طریقے سے علاج کروں گا، تو بھئی کہاں سے کرو گے؟ کس طرح کرو گے اسلامی علاج سے طریقہ؟ کوئی حدیث ہے، کچھ ہے کہ کینسر کو اس طرح کی دوائی پلائی جائے؟ ہاں، اگر کوئی کہہ دے کہ میں اسلامی طریقے سے مسجد بناؤں گا، اسلامی طریقے سے میں زکوٰۃ دوں گا، اسلامی طریقے سے میں نکاح کروں گا، اسلامی طریقے سے میں طلاق دوں گا، ٹھیک ہے نا، اس کے احکام موجود ہیں، آپ اسلامی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اسلامی طریقے سے مثلا گاڑی بنانا چاہتے ہیں، اور اسلام نے حکم نہیں دیا بھائی کس طرح گاڑی بنا دو، ہم یہ بنائیں گے، گاڑی اس طرح بنائیں گے تو یہ سنت ہوگی، یہ ہے ہی نہیں اسلام میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح حکومت جو ہے اسلام میں اس کے نہیں ہے، اس کا کوئی حکم ہی نہیں ہے، اس کے احادیث نہیں ہے، حکومت کے قوانین جو ہوتے ہیں نہیں ہیں، مفقود ہیں، نہیں ہے کسی کے پاس، تو آپ کیسے بنائیں گے؟ تو تو اس آپ کے نزدیک کا جو کتنے نتیجہ نکلے گا نا، جو جتنے پارٹیز لگے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور اسی طرح مختلف اسلامی ملکوں میں جائیں، مصر میں جائیں، بہت سارے پارٹیز ہیں، فلسطین میں حماس ہے اور داعش وغیرہ، یہ سب لگے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت بنائیں گے۔ یہ حقیقت میں یہ بکواس کر رہے ہیں، ان کو خود نہیں معلوم کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ گورنمنٹس کے جانب سے کنٹرول ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ جب ان کو کچھ فنڈ دیتا ہے یا باہر سے کچھ فنڈ آتا ہے ان لوگوں کے پاس، تو یہی کیونکہ عوام کو بیوقوف بنانے کی یہ تو بہت پاپولر بننے کی بہت آسان طریقہ، شارٹ کٹ ہے کہ میں اسلام نافذ کروں گا، اسلامی حکومت بنائیں گے۔ وہ مسلمان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلامی حکومت دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جس طرح اسلامی مثلا گاڑی نہیں ہے دنیا میں، اسلامی آئی فون ہے بھائی، اسلامی آئی فون ہے نہیں ہے اسلام میں آئی فون، ٹھیک ہے نا، آئی فون آپ اسلامی طریقے سے نہیں بنا سکتے، اس کا کوئی ربط ہی۔ اسی طرح اسلامی حکومت کا نہیں ہے، کام نہیں ہے، کیسے بناؤ گے؟ کوئی اس کے انسٹرکشنز نہیں ہے، انسٹرکشنز ہوتے تو بننا ہوتا کہ یہ اسلامی حکومت کا ہیڈ کون ہوگا، اسلامی حکومت کو لیڈ کیا کرے گا، فوج کے کیا کردار ہوگا، بیت المال کس طرح ہوگا، یا وزارت خانے کتنے ہوں گے، کتنے سال کے لیے آپ صدر کو انتخاب کریں گے، کیسے وزیر اعظم کو انتخاب کریں گے، کیسے پارلیمنٹ کیسا ہوگا، سینٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب ابھی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے
یہ برطانیہ سے لے کے آئے ہیں لوگ، برطانیہ سے کاپی کر کے جی لے کے آئے بالکل اتنے مولوی تھے نا ادھر بھٹو صاحب کے ساتھ سن 1973 میں کانسٹیٹیوشن بنانے کو، مولوی کوثر نیازی تھا، یہ مولوی فضل الرحمان کے والد صاحب مولوی مفتی محمود رحمان، اور بہت سارے مولوی تھے، مولوی وہ بہت سارے اس زمانے کے مولوی تھے، تو یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا، اگر ہوتا نا وہ بتا دیتے بھائی اسلام میں یہ نہیں، یہ ہے، تو کیوں بھٹو صاحب نے پورا کاپی کیا ہے برطانیہ سے؟ کیونکہ مولویوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مولویوں کے پاس اسلامی حکومت کے نعرے لگاتے ہیں، جب ان سے مانگو کہ دکھاؤ اسلامی حکومت کا ہیڈ کون ہوگا، حدیث دکھاؤ ہمیں، اپنی باتیں نہیں، ان کے پاس ہیں، ویسے ان کے اپنے نظریات نکال دے تو نظریہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، ابھی میں بیٹھ کے نا آپ مجھے کہہ دو کہ اپنے نظریات کے اسلامی حکومت کیسے ہونی چاہیے، میں اپنے نظریات لکھ دوں، وہ تو میں اپنے سے بہت کچھ بنا سکتا ہوں، یہ کرو تو اچھا، یہ کرو تو اچھا، وہ تو میرے نظریات ہیں، قرآن و سنت سے دکھاؤ، وہ قرآن و سنت میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ جو ہے یہ ایک سراب، ایک مراج لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ کو اسلامی حکومت بنائیں، ایک زمانہ تھا کہ اسلامی حکومت تھی دنیا میں، مسلمانوں کی حکومت تھی، بنی عباس کا دور تھا اور بنی امیہ کا دور تھا، یہ کوئی گولڈن ایج نہیں ہے مسلمانوں کے لیے یا دنیا کے لیے، اس زمانے میں مسلمانوں کو خون کر رہے تھے، ظلم بہت تھا، غربت بہت تھا لوگوں میں، اور نسل پرستی اعلیٰ درجے پر تھا، عرب جو ہے عجم کو انسان نہیں سمجھتے تھے، غیر عربوں کو، اور عرب کے درمیان ایک قبیلہ دوسرا، بالخصوص قریش دوسروں کو بنی عباس بنی امیہ کے زمانے میں انسان نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ فتوے دے گئے کہ کوئی غیر قریشی یا قریش میں شادی نہیں کر سکتا، تو اور جو ظلم ہمارے خلفاء نے کیے ہیں، اب خلفائے ثلاثہ کے علاوہ جو بقیہ خلفاء نے کیے ہیں، ان کے گھروں میں اب ہارون مثلا، ہارون کے گھر میں کتنے ہزاروں کی تعداد میں کنیز تھے اس کے پاس، وہ ایک بادشاہ ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ کس خلافت کی بات کر رہے ہیں؟ یہی خلافت بنی عباس کی بات کر رہے ہیں، خلافت بنی مروان کی بات کر رہے ہیں، جب ان کے خلیفے علن یہ کیا لواط کرتے تھے، ان کے خلفاء یعنی کیا، یہ مڈل ایجز کے بادشاہ تھے، جیسے یورپ میں اس زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، وہ کرسچینٹی کے نام پہ لوگوں کے کھال اتارتے تھے، یہ اسلام کے نام پہ لوگوں کے کھال اتارتے تھے، ان کو نہ اللہ نے خلافت دیا تھا اور نہ یہ اللہ کے قانون جانتے تھے، نہ اور اللہ کے قانون کا ان کو پرواہ تھا، اوکے؟ اب بھی جو حکومت بنے گی اسلام کے نام پر، وہ صرف ایک گروہ کو، کیونکہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، لوگوں کو بیوقوف بناؤ اس شارٹ کٹ کو، تاکہ ہم کسی طرح سے حکومت سیاست میں آ جائیں، ہم حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں، دوسروں کو نکال دیں، اور وہ جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو اپنی عیاشی اور اپنی جہالت سے وہ کسی ملک کو اگر ناکام بنانا ہو نا تو اس میں اسلام نافذ کرو، جیسے افغانستان میں آپ کے طالبان آ گئے، عراق میں وہ آپ کے داعش وغیرہ آئے تھے، تو یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے، یا ایران میں جو حکومت ہے، ایران جو ہے کتنی ترقی کے راہ پہ گامزن تھی، اس زمانے میں ایران کی اکانومی انقلاب سے پہلے ساؤتھ کوریا سے آگے تھا، ساؤتھ کوریا سے لوگ آتے تھے کاریگر کام کرنے کے لیے، ایران میں آتے تھے، یہ دبئی وغیرہ قطر کچھ بھی نہیں تھا، یہ ایران کے سامنے اس زمانے میں انقلاب سے پہلے یہ بالکل ایک پسماندہ، سب مڈل ایسٹ کے کامرس اور تجارت اور ٹیکنالوجی کا سینٹر تہران تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب بگاڑ دینا ہے تو مولویوں کے ہاتھ میں دے دو نا، اب شیعہ دیکھ رہے ہیں، ایرانی خود دیکھ رہے ہیں، ایرانی اب دنیا کا سب سے جو برین ڈرین جس کو کہتے ہیں نا کہ ترقی جو تعلیم یافتہ قوم وہاں پہ رہنا نہیں چاہتا، سب سے ملک کون سا ہے جس میں برین ڈرین سب سے؟ ایران ہے، اس میں کوئی رہنا نہیں چاہتا، کالج سے گریجویٹ ہو جاتے ہیں فوراً وہاں سے بھاگنے کے چکر میں کہ وہاں اس ملک سے ہم نکل جائیں، یہاں پہ نہیں رہ سکتے، روزگار نہیں ہے، کام نہیں ہے، جن لوگوں کو حکومت سے پرابلم بھی، سیاسی پرابلم نہیں، وہ نہیں رہنا چاہتے کیونکہ روزگار نہیں ہے، لوگوں کی معیشت خراب ہے۔ ایران کی اکانومی اس زمانے میں سعودی عرب، ترکی اور ایران انقلاب سے پہلے ایران کی GDP اور ترکی کے برابر تھے، اب ترکی کی GDP 3 گنا زیادہ ہے ایران سے، 3 گنا زیادہ، سعودی عرب اور ایران تقریباً GDP کے لحاظ سے یہ برابر تھے یا ایران زیادہ تھا، مجھے جو یاد پڑتا ہے، اب جو ہے نا سعودی عرب 4-5 گنا ایران سے زیادہ ہے، اب خود وہ ایرانی خود دیکھتے ہیں نا کہ ان کی ملک کی کیا حالت بن گئی۔ اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اوکے سر، بہت شکریہ۔ اوکے، میں اللہ بلیس یو، تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔